الحمدللہ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا روحانی پیغام جانیں گے جو پیغام آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی دل کی دنیا بدل دے گا، آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں آنے والی ہے اور بہت جلد اللہ آپ کے حالات کو بدلنے والا ہے۔ آپ کی ساری دکھ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانی دور ہونے والی ہے اور آپ کی قسمت اب بدلنے والی ہے۔ جانتے ہو کیسے؟ تو اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 خاص نشانیاں جانیں گے جو آپ کے حالات بہتر ہونے کی ہے۔ اللہ کی مدد آپ کو ملنے والی ہے۔ آپ کے غم والے دن، تنگی والے دن یعنی غریبی والے دن جانے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو بادشاہ کو پل بھر میں فقیر کر دے، فقیر کو پل بھر میں بادشاہ کر دے۔ وہ چاہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دے، حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو الگ کر کے راستہ بنا دے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دے۔ تو اس کریم رب کی بادشاہت، اس کی طاقت، اس کی قوت بے مثال ہے، بہت ہے۔ انسان اس کا گمان بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کے کام حکمت والے ہوتے ہیں، بندے کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور اللہ جب کسی بندے کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے تو 3 خاص نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدد صبر کے ساتھ ہے۔ یہ ایسے نصیحت آموز کلمات ہے دوستو کہ اگر ہم ان کلمات کو اپنی زندگی میں بسا لیں تو ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، ہماری قسمت بدل جاتی ہے، ہمارے حالات بدل جاتے ہیں اور ہم بے مثال کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدد صبر کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو صبر کرو۔ اور ایک بار کا واقعہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبرستان کے قریب سے گزرے۔ ایک خاتون اپنے بیٹے کی میت پر رو رہی تھی۔ اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر حضور علیہ السلام اس خاتون کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ خاتون آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکی اور اس نے کہا کہ آپ مجھ سے دور ہو جائیے، آپ کو میری طرح صدمہ نہیں پہنچا ہے نا، تو آپ میری تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو لوگوں نے بعد میں اس خاتون کو بتایا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں صدمے کی وجہ سے آپ کو پہچان نہ سکی، صدمے میں تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے۔ تب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ صبر یہ ہے کہ جس وقت تمہیں صدمہ پہنچے اسی وقت آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، یہ صبر ہے۔ جیسے ہی کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے تو اول وقت میں صبر کرے، نہ کہ کوئی شکوہ شکایت کرے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے جس سے ہم اور آپ بے خبر ہوتے ہیں۔ ہم شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں، بے صبر ہو جاتے ہیں اور ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں، جس سے ہماری تکلیفیں کم ہونے کی بجائے اور بڑھا دی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کی ناشکری کی ہے۔ اور وہیں دوسری اور اگر ہم اس تکلیف پر، اس مصیبت آنے پر صبر کرتے، اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے تو رب کریم ہماری تکلیفوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، کیونکہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز
صبر کو اپنی زندگی کا مقدر بنا لے، تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ تو صبر سے مدد طلب کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدد صبر کے ساتھ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدا کی مدد ملے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، مصیبت پر صبر کریں۔ اور اسی طرح دوسری چیز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کشادگی رنج و غم کے ساتھ ہے، فراوانی رنج و غم کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صبر کر رہے ہو تو آپ کو اللہ کی مدد ملنے والی ہے۔ اگر آپ پر غم ہے، رنج ہے، چاہے فیملی کا ہو، چاہے کام کا ہو، چاہے آپ ایک بزنس مین ہو یا آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو، کسی بھی طرح کا غم ہو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو غم کشادگی کے ساتھ ہے، کشادگی غم کے ساتھ ہے، یعنی اللہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو غم دیا ہے اور اگر آپ صبر کر رہے ہو تو اللہ رب العزت آپ کو کشادگی عطا فرمانے والا ہے، یعنی اللہ آپ کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہے، فراوانی عطا فرمانے والا ہے، برکتیں عطا فرمانے والا ہے۔ بس آپ کو صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے، خدا کی رضا میں راضی رہنا ہے، اس کی عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے۔ غم پلٹے گا، غم بدلے گا اور غم جائے گا۔ آپ دیکھیں حضرت وہاب بن منوع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا تو فقر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈال دیا، تنگ دستی ان کے اوپر ڈال دیا، فاقہ کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بازار جاتے، تھوڑی مزدوری کرتے، رزق حلال کماتے اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں آزمائش میں ڈال دیا تو سارے رزق کے اسباب کو بند کر دیا، ان پر فقر ڈال دیا، تنگ دستی ڈال دی، انہیں غربت میں مبتلا کر دیا، رزق کے سارے اسباب بند کر دیے۔ لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے صبر سے کام لیا، اللہ سے مدد طلب کی، تو یہ غم کو اللہ نے کیسے بدلا آپ دیکھیں۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا، میرے شوہر فاقہ ہو رہا ہے، بچے کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، کچھ کیجئے۔ تو آپ نکلے اپنے گھر سے مزدوری طلب کرنے کے لیے، لیکن مزدوری نہیں ملی۔ تو سوچا مزدوری تو نہیں ملی، سوچا اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں۔ ندی کے کنارے گئے، وضو کیا اور اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ شام کو خالی ہاتھ گھر پہنچے۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ کچھ نہیں لے کر آئے؟ تو شوہر نے جواب دیا، میں آج اس کے یہاں مزدوری کر کے آیا ہوں جو بڑا کریم ہے۔ جیسے تیسے رات کٹی، دوسرا دن آیا، گھر سے پھر نکلے مزدوری کے لیے، کہیں مزدوری نہیں ملی تو پھر اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ پھر شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹے۔ بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر پھر آج خالی ہاتھ گھر لوٹے ہیں تو کہا کہ کیسا ہے تمہارا مالک، مزدوری بھی نہیں دیتا، کچھ رقم بھی نہیں دیتا، کیسے رات کٹے گی، بچے رو رہے ہیں۔ جیسے تیسے پھر اسی طرح رات کٹی اور تیسرا دن آیا، پھر مزدوری کے لیے نکلے، مزدوری نہیں ملی، اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ اب تیسرا دن تھا، سوچ رہے تھے آج بیوی سے کیا کہوں گا۔ جب شام کو گھر لوٹ رہے تھے تو قدم لڑکھڑائے ہوئے تھے کہ میں آج اپنی بیوی سے کیا کہوں گا۔ جب آپ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو محسوس کیا کہ آپ کے گھر سے اچھے اچھے پکوان کی خوشبو آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے لگا یہ میرا گھر نہیں ہے، لیکن جب غور سے دیکھا تو سوچا یہ تو میرا ہی گھر ہے۔ دروازے پر پہنچے تو بیوی دوڑتی ہوئے آئی۔ آج بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے آئی اور کہا، میرے شوہر واقعی تمہارا مالک بڑا کریم ہے۔ اس کا ابھی قاصد آیا تھا اور
رقم دے کر کے گیا تھا، کھانے دے کر کے گیا ہے، اور کہا ہے تمہارا شوہر جب آئے گا اسے ہمارا سلام کہنا، اور کہنا کہ تمہارا مالک تمہاری مزدوری سے بڑا خوش ہوا ہے، اور تمہاری مزدوری کا یہ بدلہ اس نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ ایسے وقت بدلتا ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر اللہ نے تنگی آپ کو دی ہے، غربت آپ کو دی ہے، آپ غریب ہو، تو یہ نشانی ہے فراوانی کی، کہ ہر غم کے بعد آسانی ہے، ہر رات کے بعد دن نکلتا ہے، اسی طریقے سے ہر تنگی کے بعد آسانی نکلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے دن بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، اگر یہ تین چیزیں آپ کے اندر آ رہی ہے، صبر آپ کر رہے ہو، تو اللہ کی مدد آپ کو ملنے والی ہے، اور بہت جلد آپ کا وقت بدلنے والا ہے، آپ کی تکلیفیں دور ہونے والی ہے۔ تو اسی طرح صبر کرتے رہیں، صبر کو اپنا مقدر بنائیں، اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں۔ انشاءاللہ جلد با دیر اللہ آپ کے حالات بدل دے گا۔